के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ़ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। हमारे मौजूदा हुक्मरान ज़िंदगी के अहम तरीन और बुनियादी असबाक के हम में से कोई भी नागुज़ीर नहीं है। नंबर सेकंड, कानून की हुक्मरानी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर तीन, इंसान टांगों के सहारे नहीं बल्कि करैक्टर के सहारे पर खड़ा होता है। नंबर चार, आप दलील को नहीं जीत सकते। नंबर पाँच, हर काम सोचो विचार से करना चाहिए को कभी नहीं याद रखते हैं, इसलिए वो भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं और फिर एक दिन खुद नया सबक बन जाते हैं। अमेरिका के अजीम साबिक सदर लिंकन ने एक दफ़ा एक फ़ौजी अफसर को अपने एक साथी के साथ दंगा करने पर बड़ी सख्त तनबीह की थी। उसने कहा था, जो शख्स अपने मनसबी फ़राइज़ से हिमा हक़ का ओहदा बरा होना चाहिए, चाहे उसके पास ज़ाती लड़ाई झगड़े के लिए वक्त नहीं होता, वो कभी ऐसा इक़दाम नहीं करता जिसकी सज़ा खुद उसे भुगतना पड़े। वो अपने मिजाज को बिगड़ने नहीं देता और अपने आप पर काबू रखता है। गलतियों को भी तस्लीम कर लीजिए, ख्वाह आप अपने आप को बेकसूर समझते हो। हर छोटी से छोटी ख़ता को भी मान लीजिए जो बज़ाहिर आप ही से सरज़द हुई हो। याद रखिए, आप दलील को नहीं जीत सकते। अगर आप दलील को जीत भी जाएं, फिर भी ये समझिए कि आप हार गए। अजीम मुफक्किर फ्रैंकल कहा करते थे, आप दलील बाजी, झगड़े और दूसरों की मुखालफत से भी बाज़ औक़ात कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन आपकी ये फ़तह बिल्कुल बेमायने होगी, क्योंकि आपको अपने हरीफ की खुशनुदी कभी हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए आप अच्छी तरह सोच लें कि आपको किस किस्म की फ़तह की ज़रूरत है, इल्मी या ड्रामाई फ़तह या इंसान की खुशनुदी। आप बेक वक्त दोनों हासिल नहीं कर सकते। अमरीकी रिसाला बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक दफ़ा ये मज़ाहिया शेर छपे थे, यहाँ विलियम जे आराम फरमा रहे हैं, जो अपने आप को राय रास्त पर साबित करते हुए ख़त्म हो गए, जो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए यूं चुप हैं गोया वो हमेशा से गलती पर थे। सोच विचार एक तकलीफ़ दे अमल है। थॉमसन एडिसन ने जो सर जोशुआ नेडल का ये इक़्तिबास अपनी तजर्बागाह की एक दीवार पर चस्पा कर रखा था, ऐसा काम करने से हर शख्स गुरेज करता है जिसमें हकीकी सोचो विचार को दखल हो। ये उन्होंने एडिसन ने अपनी तजर्बागाह की दीवार पर चस्पा कर रखा था। आपके ख़याल में हमारे मौजूदा हुक्मरान पीटीआई के जो हैं, उन्होंने जो रवैया अपना रखा है, क्या उसमें हकीकी सोचो विचार शामिल है? आपके ख़याल में ज़ाहिर सी बात है आपका जवाब ना में होगा। अगर मौजूदा हुक्मरान ठंडे दिल के साथ सोचो विचार करते और अपनी 2 साला गलतियों को जो वो मुसलसल करते चले आ रहे हैं उसको तस्लीम कर लेते और अपने मिजाज को इन 2 सालों में बिगड़ने ना देते, तो फिर उनका रवैया इस मौजूदा रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया होता, क्योंकि आप दलील को कभी नहीं जीत सकते, सबूत को आप कभी नहीं मिटा सकते। शोर शराबा, इल्ज़ामात, टकराव से आप अपने लिए आसानी नहीं पैदा कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने आप को मज़ीद दलदल में धंसा रहे होते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था,
میں حالات اور واقعات کا رخ بدل نہیں سکتا، میں انہیں خود اپنا رخ بدلنے دیتا ہوں۔ جب ہم سازشوں کا تانا بانا بنتے رہتے ہیں تو ہم چارلس ڈارون کے محیب اژدہوں کے ریوڑ پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ اژدہے ایک روز ہمیں کھوکھلا کر دیں گے اور ہماری قوت ارادی اور قوت عمل کو تباہ کر دیں گے۔ یہ ڈارون کا کہنا تھا۔ یاد رکھیں، سازشوں، الزامات، شور شرابہ، جھوٹا احتساب، اپوزیشن کو برا بھلا کہنے سے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ کر کے آپ اپنے آپ کو نئی مصیبتوں، پریشانیوں، اذیتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ولیم جیمز، عظیم ماہر نفسیات ولیم جیمز لکھتا ہے، خدا ہمارے گناہ بخش سکتا ہے لیکن اعصابی نظام کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ایک بھوکلا دینے والی اور تقریباً ناقابل یقین حقیقت ہے کہ بیماریوں سے ہر سال اتنے امریکی نہیں مرتے جس قدر کہ وہ پریشانیوں اور الجھنوں سے مرتے ہیں۔ ذرا اس بات پہ دھیان دیجئے کہ آپ کے پاس بڑکے مارنے، غرور و تکبر کرنے کو آخر ہے ہی کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پاگل بننے سے کیا چیز بچائے ہوئے ہے؟ وہ بہت ہی معمولی شے ہے، آپ کے غدود میں خشخاش کے برابر آیوڈین۔ جی، خشخاش کے برابر آیوڈین آپ کو پاگل ہونے سے بچانے کی ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے گردن والے غدود کو چیرے اور ان میں سے جو ذرا سی آیوڈین ہے نکال لے تو آپ فوراً پاگل ہو جائیں گے۔ آپ اور پاگل خانے کے درمیان ایک ذرا سی خشخاش کے برابر آیوڈین حائل ہے، جو ہر بازار کے دوا فروش سے چند پیسوں میں خریدی جا سکتی ہے۔ وہ آیوڈین جس کی قیمت تانبے کا ایک ادنا سا سکہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کے علاوہ تاریخ میں سقراط کی موت کا منظر مشہور ترین مناظر ہیں۔ آج سے 10,000 صدیوں بعد بھی لوگ افلاطون کے اس بیان کو پڑھیں گے اور اس سے لطف اٹھائیں گے جو ادبیات عالم ایک بے حد مؤثر اور خوبصورت پیراگراف ہے۔ ننگے پاؤں والے سقراط سے حسد کرنے والے اور جلنے والے ایتھنز کے بعض لوگوں نے اس کے خلاف الزامات عائد کیے، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ جب سقراط کو زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا تو اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا، جو ہو کر رہے گا اسے سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سقراط کے آخری الفاظوں میں سے ایک الفاظ ہیں۔ سقراط نے ایسا ہی کیا، اس نے سکون اور اطمینان کے ساتھ موت کا سامنا کیا، جس نے دیوتاؤں کے بھی دل ہلا کے رکھ دیے۔ جو ہو کر رہے گا اسے سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرو، یہ الفاظ حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے 399 سال قبل کہے گئے تھے۔ جو مشورہ سقراط کو دیا گیا تھا وہی مشورہ ہمارے موجودہ حکمرانوں آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ریاست کا قانون ہو چاہے قدرت کا قانون ہو، ووٹ لینے والے پر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو ووٹ دینے والے پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے پورے ملک میں بے سکونی اور انتشار پیدا کرتے رہیں گے تو سب سے زیادہ بے سکونی اور انتشار کا شکار آپ خود ہو جائیں گے، اس لیے کہ بے سکونی کسی بھی ریاست کو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے
کہ آپ کچھ دن اکیلے گزاریے اور اپنے رویے اور طرز عمل پر خوب سوچ و بچار کیجیے۔ دنیا کی تاریخ کے اہم کرداروں کے ساتھ ساتھ موجودہ حکمرانوں کے آغاز اور سابق حکمرانوں کے آغاز اور انجام کا بھی مطالعہ کر لیجئے۔ جب آپ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ اپنے رویے اور طرز عمل میں مثبت تبدیلی لے آئیں گے اور جو ہو رہا ہے اسے سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یہ بیکار ڈھکوسلا احتساب، یہ من گھڑت الزامات اپوزیشن پہ لگانے سے پہلے حکمرانوں اپنے درمیان اچھی طرح سے نظر دوڑا لیجئے۔ سارے اسکینڈل اپوزیشن میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے ساتھیوں میں بآسانی مل جائیں گے۔ یہ سب چیزیں بند کیجئے، ملک میں انتشار بے سکونی پیدا کرنا بند کیجئے، کیونکہ کوئی بھی ریاست بے سکونی برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔